اگر پاکستان میں، پورے پاکستان میں کوئی نام نہاد ختم نبوت تنظیم، کوئی تحریک لبیک، کوئی تحریک جلالی، کوئی دعوت، کوئی تبلیغ، کوئی دینی جماعت، کوئی عالم دین، کوئی مفکر اسلام جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے قادیانی جو ہیں وہ اسلام دشمن ہیں اور پاکستان جو ہے اسلام کے نام پر بنا تھا اور اس ملک کے اندر حاکمیت بھی مسلمان کی ہونی چاہیے، لیکن ان بے شرم مولویوں نے ان قادیانی ساختہ تحریکوں، لبیک وغیرہ اور ختم نبوت نے آج تک اس ایشو کے کو جو ہے وہ سامنے بات نہیں کی، لوگوں کو اویئرنیس دینے کی کوشش نہیں کی۔ تو جو میرا بارہا ایک جو کلیم ہے وہ یہی ہے کہ یہ تمام کی تمام جو ہے یہ مرزائیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، رلیاں ہوئی ہیں نہیں جیسے کہتے ملے ہوتے ہیں یہ کیا سیدھی سی بات ہے، کوئی بھی ہو، کسی مسلک کا کوئی کچھ بھی ہو، کوئی بھی، میں تو سیدھی سی بات کرتا ہوں، یہ تمام کے تمام قادیانیوں کے گماشتے ہیں، اور اگر یہ دین سے وفادار ہوتے، محبت رکھتے اسلام سے، تو یہ حرامزادے مولوی جو ہیں یہ ضرور اور ضرور ان باتوں کے اوپر غور کرتے کہ ایک شخص آغا وسیم جو کہ چھپے قادیانیوں کو تمام ثبوتوں کے ساتھ ہمارے سامنے لا کے اس نے ان کا قادیانی ہونا ثابت کیا ہے، تو اگر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو پھر ہم اس نقطے کے اوپر بولنا، اس اسلام کا دفاع کرنا، ناموس رسالت کا دفاع کرنا، ختم نظریہ ختم نبوت کا دفاع کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، لیکن یہ بولتے نہیں ہیں، یہ نہیں بولتے، نہ یہ بولیں گے۔ اوکے، تو اس لیے یہ بے حسی جو ہے یہ یقیناً اور یقیناً پوری نئی نسل، جنریشن، پوری تاریخ، یہ اس کو تاریخ کو مس کر رہے ہیں، نئی نسل کو گمراہ کر رہے ہیں، اپنے ہر جلسے میں یہ کیا کہتے ہیں، سب سے پہلے اقبال کی بات کرتے ہیں، یہ جان کر کہ اقبال کے نے جو بھی گمراہ کن شاعری یا سٹیٹمنٹس دی ہیں یا کفریہ سٹیٹمنٹ دی ہیں، ہمارے پاس توبہ اس کی ثابت نہیں ہے، لیکن تمام مولوی جیسے شروع ہوتے ہیں ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ حلالی ہوتے تو ایک ہی طریقہ ہے نا، وہ اس کو کہتے کہ جی ہاں جو سچ ہے، اس نے یہ چیزیں کی 1900 بظاہر اگرچہ وہ ہی ریمینڈ قادیانی ٹل دی لاسٹ بریتھ آف ہز لائف، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ پہلے میں کہتا تھا ہو سکتا ہے کہ یہ قادیانیت سے، لیکن جو فیکٹس اور جو سچائیاں تحقیق کرنے کے ساتھ سامنے آئی ہیں اس میں تو کوئی رتی بھر اگر میں شک کروں تو میں خود کافر ہو جاؤں گا۔ اور یہ مولوی جو کہتے ہیں ہم لوگوں کو دین کی اصلاح، اور یہ جماعت کیا نام ہے اس کا، تبلیغی جماعت والے، یہ سارے لندن امریکہ سرد گرمیوں میں ادھر آ کے تبلیغ کرتے ہیں، اور یہ جناب کیا ہے ان کے، یہ نہیں جانتے کہ اقبال کو رحمت اللہ علیہ جو ہے ہر جگہ کہہ رہے ہیں، اور یہ پہلے یہ تو کلیئر کریں، پھر
لیکن کیا کیا جائے، جب یہ ہیں ہی قادیانیوں کی پیداوار یہ سارے مولوی آج کے، تو میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا. پیسہ بولتا ہے، پیسے میں بڑی طاقت ہے. پیسہ جو ہے وہ قادیانیوں کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. تو دیکھیں ایک ہے، ایک اگر کسی نے کوئی الزام لگایا ہے کہ جی یہ بندہ چور ہے، تو عدالت میں جاتے ہیں تو عدالت اس کے ایویڈنس مانگتا ہے. اوکے، پھر اس کے بعد وہ چور سے پوچھتے ہیں یا اس کے وکیل سے، بھئی یہ تمہارے خلاف ثبوت ہے، تم بولو تم کیا کہتے ہو. اور جو ملزم ہے وہ یا اس کا وکیل صفائی جو بھی اس کو کاؤنٹر کرتا ہے، پھر اس کے بعد ایک صورتحال اگر کاؤنٹر نہ کرے، اگر سکوت کرے، تو مجھے بتاؤ کہ جج کیا فیصلہ کرے گا. مجھے بتاؤ مولویو، تہاڈی میں اچھا گالی نہیں دے، اچھا مجھے بتاؤ تم اگر جج ہو تو کیا فیصلہ کرو گے اگر تمہارے سامنے ایک ملزم ہے، اس کے اوپر الزامات ہیں یہ چوری کے، اور اس سے پوچھا جی اب اس کو آپ ان الزامات کو، ان ثبوت کو رد کرو، اپنے سٹیٹمنٹ دو، وہ خاموش ہے، تو تم کیا فیصلہ کرو گے؟ ٹھیک ہے، پھر تم بھی اس کو سزا دو گے کہ تو واقعی چور ہے. جب میں نے اتنے ثبوت جو ہیں عمران خان کے قادیانی ہونے کے آپ کو دیتی اور وہ خاموش ہے، اور تسی کیسے جج ہو بھائی؟ تم کیسے عالم دین ہو؟ تم کیسے اسلام کی حفاظت کے لیے تم نے مدرسے بنائے ہوئے ہیں، تم نے مساجد بنائی ہوئی ہیں، ناموس رسالت کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مروا کر اور پیسے بنا رہے ہو. شرم تمہیں نہیں آتی؟ بولو نا، بولو نا، بولو. یا تو جو الزامات عمران خان کے اوپر لگے ہوئے ہیں قادیانی ہونے کے، عمران خان کے علاوہ اور بھی بہت ہیں جن کے میں نام بتا چکا ہوں، تو آپ کیا کرو گے؟ اور مجھے بتاؤ، اور خدا کا واسطہ ہے، اگر تمہاری والدائیں شریف تھیں تو اس کا واسطہ بتا دو کہ کیا دین کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے کہ جناب اتنے کھلے ثبوت ہیں. پھر چھوٹی سی بات ہے، عمران خان نے، میرے سارے ثبوتوں کو ایک طرف رکھ دو، عمران خان نے کہا کہ قادیانیوں کو کافر قرار دینے کا، غیر اقلیت قرار دینے کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا. اوے کفر ہو گئے نہیں تہاڈی ماں دو. کیوں روکتے ہو مجھے؟ ان کو بتاؤ کفر ہے کہ نہیں؟ اور کفر ہے کہ نہیں؟ اوے اس کا یہ، میں تو اپنی طرف سے کوئی ایویڈنس، کوئی ثبوت نہیں دے رہا نا، اس کی کتاب میں، اور اس کا کفر چھپا ہے، چھپا نہیں ہے. اور تم نہیں بولتے، اور تم نہیں بولتے. تاڈیاں اماں دے اتے چادر ہی پا دیا، کیا کیا جائے؟ تو تم نہیں بولتے. خیر، نہ بولو گے. میں تو عوام کی بات کر رہا ہوں کہ وہ فیصلہ کریں کہ میری باتیں غلط ہیں یا مولویوں کا طریقہ کار غلط ہے. یہ وفادار ہیں کہ میں وفادار ہوں نظریہ ختم نبوت سے؟ بتاؤ. ہر وقت آ کر یہ کہہ دینا مرزے نے چرس پی تھی، مرزے نے یہ کر دیا تھا، مرزے نے زنا، وہ تو کافر تھا، وہ تو مرتد تھا، وہ اس نے کفر کر لیا اتنا بڑا کہ کوئی بات ہی نہیں ہے. تو اگر اس نے زنا کر لیا تو یہ تو چھوٹے گناہ ہے، کفر سے بڑا گناہ تو کوئی نہیں ہوتا. تو تم اس چیز کو کیا پروف کرنا چاہتے ہو؟ پہنچو کہ ٹوائلٹ میں مر گیا ہو، اس میں وہ تو تھا ہی جہنم کا کتا. forget about it. کیا تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جس ملک میں تم رہ رہے ہو، جس ملک کے لیے 1 ملین ٹوٹل تو لوگ، خیر بہرحال کم از کم 7-8 لاکھ مسلمانوں نے جانیں دی ہجرت کرتے ہوئے،
شدید ترین قربانیوں کے بعد یہ اسلام کے نام پر ملک بنا ہے اور یہ قادیانیوں کے قبضے میں کیسے چلا گیا؟ ایتھے کیوں نہیں بول رہے ہو؟ تاڈیب نہیں بولیں گے. چلو وہ حرام زادہ کیا نام تھا اس کا، لنگڑا، وہ بھی نہیں بولا اس کے اوپر. آج جلالی نہیں بولتا، آج دعوت اسلامی والے نہیں بولتے، آج فلانے نہیں بولتے، آج وہ نہیں بولتے. یہ نہیں تو کھنگ دے جاؤ تو لنگ دے جاؤ، سیدھی سی بات ہے. پیسہ دو، چاہے منہ میں ڈالو پیسہ یا کہیں اور ڈالو، پیسہ دیتے جاؤ، کام سارے سیٹ میں. کوئی فرق نہیں ہے وہ ان لوگوں میں. بہرحال یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. یہ ایک چودھری شجاعت آج کل اس فیملی کا بڑا آدمی ہے. میں نہیں کہہ رہا، یہ جناب اگست 2010 کو راشد جنگیری کوئی لاہوری قادیانی کا وہ بلاگر ہے، ان کا کوئی فیمس آدمی ہے، اور اس نے آج سے کتنے سال، 12 سال پہلے یہ لکھا کہ اپنی جو آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر، Now the question is how come hardly anyone knows that General Tikka Khan and Ziaul Haq were all Ahmadi families, were from Ahmadi families. Prime Minister Moin and others, اس نے نام لکھے ہوئے ہیں، شوکت عزیز and current politician like Chaudhry Shujaat of Gujarat. ان سب کے بارے میں اس نے لکھا یہ قادیانی ہے. 12 سال ہو گئے ہیں. یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ راشد جنگیری نے. اگر مولوی سچے مسلمان ہوتے تو وہ ان لوگوں کو، ضیاء الحق تو مر کے جہنم میں چلا گیا لیکن اس کی اولاد زندہ ہے، اس کو کہتے کہ دیکھو انہوں نے الزام لگایا ہے لاہوری جماعت والوں نے کہ تمہارا والد بھی قادیانی تھا، یعنی قادیانی فیملی. اس کا مطلب ہے یو پیپل آل آر قادیانیز، یور فیملی بلونگ ٹو قادیانیز. تو کیا تم اس کے اوپر آؤ. 2 کام ہے تمہارے پاس. پہلا، اپنا مسلمان ثابت کرو اپنے آپ کو. اور مسلمان کیسے ثابت کرو گے اجاز الحق؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پبلک میں آ کر اعلانیہ طور پر مرزا قادیانی کو کذاب بولو، مرزا قادیانی کو جہنمی بولو، اور اس کو نبی یا مجدد ماننے والے کو کافر بولو. اور دوسرا ان کو سو کرو، دوسرا اس کو سو کرو لاہوری جماعت کے راشد جنگیری کو کہ اس نے جھوٹا الزام لگایا ہے. 12 سال ہو گئے ہیں، نہ انہوں نے اس نے سو کیا ہے، نہ مولویوں نے اس کو کہا ہے کہ یہ ایسا یہ جو ہے یہ اپنا مسلمان ہونا ثابت کرو. بلکہ الٹا یہ ہوتا ہے کہ مولوی ہر ختم نبوت جلسے میں یا فنکشن میں اس کی اولاد کو، اس کے بیٹے کو وی آئی پی کے طور پر بلا لیتے ہیں. چلو ٹھیک ہے. اب چودھری شجاعت حسین کو میں تو قادیانی نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ لاہوری جماعت والے کہہ رہے ہیں. اب لاہوری جماعت والوں کو چودھری شجاعت جو تو بہت رچ لوگ ہیں، بڑا پیسہ ان کے پاس، اوکے، یہ اس کو سو کیوں نہیں کرتے؟ یہ چودھری شجاعت آ کے کیوں نہیں کہتا کہ میں مرزا، یا چودھری پرویز الہی یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں مرزا قادیانی کے کو لعنت بھیجتا ہوں؟ کیوں نہیں کہتے؟ تم تو کہتے ہو جی ہم نے شریعت نافذ کرنی ہے، چور کے ہاتھ کاٹ دینے ہیں. اور تمہیں یہ تو مجھے بتا دو کہ ہاتھ کاٹنا تو بڑی
ایکسٹریم کے اوپر جا کر بات ہوتی ہے ہاتھ کاٹنے کی گل نہیں ہو رہی خدا کے لیے. یہاں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ شرعی تقاضا تو پہلے پورا کرو کہ قوم کو معلوم تو ہو کہ ہمارے حکمران مسلمان ہیں یا مرزا کے ماننے والے ہیں. نہیں بولو گے, مجھے پتہ ہے, میں جانتا ہوں یہ نہیں بولیں گے. خدا کی قسم ہے قیامت آ جائے گی یہ نہیں بولیں گے, کیونکہ یہ اللہ کے دشمن ہیں اور اللہ ان کو یہ شرف عطا نہیں کرے گا کہ یہ سچائی کے اوپر قائم ہو. یہ بات ہے. تو آپ نے دیکھ لیا, آپ کے سامنے ہے یہ ریڈ لائن میں میں نے اس کو کیا ہوا ہے چودھری شجاعت کی فیملی کا, کہ وہ کہتے ہیں یہ مرزئی ہیں. ضیاء کا بھی میں نے اور بھی مختلف نام لکھے ہوئے ہیں, لیکن میں یہاں مقصد چودھریوں کی بات ہے. تو اس کے اوپر میں مزید ثبوت بھی دوں گا, اب آپ دیکھ لیں. تو جناب بات کہنے کی کیا ہے کہ میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں خدا کے لیے یار ان چیزوں کو سمجھو, یہ بڑی سیریس چیزیں ہیں. تو لوگ تو میری سچی ویڈیوز کو سننے کے بعد لائک کرنے سے ڈرتے ہیں, کومنٹ کرنے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایجنسیوں والے ہمیں نہ پکڑ کے. مجھے خود لوگوں نے کہا کہ جی آپ تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی خیر ہے, ہم نے آپ کی ویڈیو بھی لائک کی. تو ہاں مولویوں کے جلسے میں جاتے ہیں تو وہاں یہ نعرے لگاتے ہیں جان بھی کیا جو بھی ہے, جو بھی نعرہ لگاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان بھی قربان کریں گے. یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ منافق ہیں. ان بینچودوں ان کو جو ہے نا یہ تو اس چیز کی ضرور سزا ملے گی. جو لوگ ایک سچائی کو لائک کرنے سے ڈریں کہ کہیں ہمیں ایجنسیاں پکڑ کے نہ وہ جان کیا دیں گے یار. دیکھو تو باقی میں نے تو سمپل سی بات کہی ہوئی, اگر تم لوگوں کو اتنی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ عاشقان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو اپنی گاڑیاں بنانا چھوڑ دو. وہ کیا ہے سعد جو ہے وہ سنا 1 کروڑ کی یا 2 کروڑ کی گاڑی میں پھرتا ہے. اماں لے کے آئی ہے نا اسے کلو پیسے, کہاں سے آئے ہیں تیرے پاس پیسے اتنے؟ تیرا باپ جو لنگڑا وہ جہنم کا کتا کیا کرتا تھا, اتنے بدتمیزی سے اور اتنے روب سے نام لیا کرتا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ, حضرت عمر آکھیا. بے غیرت آدمی, پہلے اتنے بڑے شخصیت کا نام لینے سے پہلے ادب سیکھ کنجر. تو کہ یہ وہ جی خطاب کرنے آئے تو انہوں نے ایک آدمی اٹھنے کہا کہ او عمر یہ تم نے چادر کہاں سے لے کے آئے ہو, نئی چادر. اور دلیا تو کیس ہے, تو تیرے پاس کیا تھا, سائیکل بھی نہیں تھی آرام چادر, تیرے پاس یہ کہاں سے آ گیا؟ نہ تو انجینئر, نہ تو ڈاکٹر, نہ کوئی تو صنعتکار, نہ کوئی تو جاگیردار. نبی کے نام کے اوپر کمایا نا حرام زادو تاڑی پانو. اور غداری تمہیں تو بالکل ایک ٹیڈی پیسہ نہیں لینا چاہیے اس کی فنڈنگ سے یا اس طرح کہ یہ تو نبی کے نام کا ہے, ہم اس کے لیے رکھیں, نہ کہ اپنے اربوں روپے لگا کے ولیمے بنائیں اور گاڑیاں لیں. خیر لوگوں کو نہیں نظر آتی یہ چیزیں, تو ہو کیئر, جہنم میں جائیں گے یہ بھی ان کے ساتھ. جو بھی تحریک لبیک کے فالوور ہیں یہ جب مریں گے جہنم میں جائیں گے. لکھ لو میری بات کو کہ یہ دشمن ہے نبی پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم کے. اوکے, تو بہرحال یہ دیکھیے یہ میں نے ایک سامنے رکھا ہے, اس کا کوئی میں صرف یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جناب اس کے اوپر ضرور اور ضرور توجہ دی جائے. اور یہ جو کیا نام ہے پرویز الہی ہر دوسرے تیسرے دن قادیانیوں کے ساتھ مل کے ڈرامے کرتا ہے کہ جی وہ
نکاح نامے میں ختم نبوت کا کیا مرضی نہیں کہتے کہ ہم ختم نبوت پہ یقین رکھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں؟ نہیں کہتے، بولنا مولوی، کہتے ہیں۔ اختلاف میں بارہا کہہ چکا ہوں، اختلاف یہ نہیں ہے، اختلاف یہ ہے کہ وہ جہاں وہ ڈنڈی مارتے ہیں وہ ذلی اور بروزی نبی کا ہے، اور امتی نبی کا وہ کہتے ہیں کہ کوئی دوسرا نہیں آئے گا، آخری ہے، ہم اس کے اوپر یقین کرتے ہیں۔ اوے حرام زادو، اوے کنجریزہ پترو، تم لوگ یہ بات نہیں کر سکتے کہ دیکھو یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا کہ مرزائی آ کے قسم کھا کے کہے کہ میں ختم نبوت پہ یقین رکھتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اس کو بولو کہ آخری نبی امتی کہتے ہو تو پھنس جائیں گے۔ وہ آخری امتی نبی وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری امتی نبی ہیں۔ مرزا قادیانی کنجر جو ہے وہ حرام زادہ، اس کو کہتے ہیں وہ ذلی اور بروزی نبی ہے۔ اختلاف ہے تھے وہ تاڈی پانو کسی عالم دین ہو کہ کون کون سی حدیثوں کی کتابیں پڑھ کے کون کون سے تم لوگوں نے کتنی بار قرآن بھی حفظ کیے ہوں گے، اور دلو حرام زادو تم اس نقطے کو نہیں سمجھتے۔ اور جی عمران خان نے کہہ دیا میں ختم نبوت پہ یقین رکھتا ہوں، اور مرزا قادیانی بھی تو کہتا سی میں ختم نبوت پہ یقین رہنا، پر وہ امتی نبی تھے، میں ذلی بروزی نبی ہوں۔ اور حرامیوں کتوں، کسی یہودی دے پیداوار، اور تسی دسو تم اس نقطے کے اوپر کیوں نہیں کہو نہیں یہ نہیں ہم مانتے، بول لو۔ جیسے آئین ہے ہمارا جو ذوالفقار علی بھٹو شہید نے بنایا تھا کہ ہر وہ شخص جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی نبوت کا دعویٰ کیا وہ کافر ہے، وہ کذاب ہے، اور ایسے شخص کو نبی اور مجدد ماننے والے بھی غیر مسلم ہیں۔ یہ مسئلہ ہے، اس کے اوپر حرام زادو تم نہیں بولتے، کتو۔ یہ سامنے ہے، دیکھ لیں۔ اگر کسی مولوی کے اندر غیرت اسلام ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رتی بھر بھی محبت ہے، تو وہ کم از کم، چلو کچھ نہیں پبلک میں تو آ کے تمہیں ڈرتے ہو، چلو انٹرنیٹ کے اوپر ہی شور مچاؤ کہ یہ چودھری پرویز الہی اور ظہور الہی وغیرہ یہ اگر مسلمان ہیں تو اعلانیہ مرزا کو جو ہے نا کذاب بولیں، اور پھر لاہوری جماعت کو سو کریں، مقدمہ کریں اس کے اوپر۔ یار یہ کوئی، لیکن مجھے پتہ ہے یہ میں نے کہہ تو دی ہے، لیکن اس کے اوپر عمل کوئی نہیں کرے گا۔ میں تو حیران اس چیز کے اوپر ہوں، لوگ ہر چیز مجھ سے جی آپ وہ دیکھیں جی اس نے یہ کہہ دیا، ارے یار تم بھی تو کچھ کرو نا، تم بھی تو کرو، تم بھی تو وہ اعجاز الحق کی کیا فیس بک ہے یا یوٹیوب ہے جو اتنے وہ کومنٹس کرتا ہے، یہ کرتا ہے، اس کو کہو کہ تیرے اوپر، تیرے والد کے اوپر، تمہارے خاندان کے اوپر، تمہارے دادا تک سے لے کر ہر ایک کے اوپر پردادا تک مرزائی اور یہ اور وہ، تم کیا کہتے ہو؟ پوچھتے جاؤ، پوچھتے جاؤ، اور یہ مقبول جان سے پوچھو کہ تو قادیان گیا تھا اور وہاں مرزا کی قبر پہ کیا اپنی ماں کا رشتہ لینے گیا تھا؟ ہاں کیوں گیا تھا؟ تم نے مرزائیوں کے پیچھے کیوں نمازیں پڑھی ان کی عبادت گاہ میں؟ تم نے مرزائیوں کو کیوں جو ہے وہ چندہ دیا ان کی عبادت گاہ کے لیے؟ یا اللہ، یعنی ساری چیزیں کوئی پوچھتا تک نہیں، کوئی ٹیلی فون کرے، وہ لائیو آتا ہے نا، لائیو آتا ہے ٹیلی فون اس کو پوچھو بھی تمہارے اوپر یہ الزامات ہیں، اور تم جس عمران خان اور ضیاء الحق کو اور یا تم کہتے ہو وہ مسلمان ہیں، تو آؤ آغا وسیم کی باتوں کا جواب دو، جاؤ وہ گنجے ہارون رشید سے پوچھو جو یہ کیا نام ہے عمران خان کو مسلمان کہتے ہیں اور قوم کا۔ تم لوگ کچھ بھی نہیں کرتے، جو سننے والے ہیں، جو سامعین ہیں، وہ تو کچھ کرو یار، کمال ہو گیا۔ آپ لوگ جو بھی ہوتا ہے مجھے وہ جی لنک بھیجتے ہیں، یہ میں اب کیا اکیلا کیا کچھ کروں؟
آپ شیئر کریں. آپ جناب چلیں آئی ڈیز چینج کر کے ان سے پوچھو کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا تو ہے آپ کے پاس, آپ کیوں نہیں ان کے اوپر آتے؟ یار کوئی ساتھ دو میرا, ان کو ہم تن کے رکھیں. آپ تو خاموش ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چاقو پکڑو ان کو مارو, میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں, پیار سے ان سے پوچھو بھائی تم اتنے بڑے جو باتیں کرتے ہو, تمہارے اوپر تو یہ الزام ہے, ان الزام کا جواب دو. عمران خان سے پوچھو, جو ثبوت میں نے رکھے ہوئے ہیں اس سے یار اتنا تو پوچھ لو کہ تم نے کیسے کہا کہ یہ اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا. ارے جدید تاریخ اسلام کے اندر یہ اتنا بڑا ایونٹ ہے کہ مرزائیوں کو نون مسلم ڈکلیئر کر دیا, اور اس کا اتنا پوزیٹو نتیجہ نکلا کہ آل اوور دا ورلڈ پیپل جو ہیں مسلم فالوورز, ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ نون مسلم ہیں. پہلے اتنا نہیں تھا, ان کو پتا تھا کہ یار یہ کچھ ان کا اختلاف ہے, کیا ہے, کچھ نہیں. they weren't sure کہ what issue is. جب کلیئر ہو گیا کہ قادیانی کہتے ہیں کہ جی جو مرزا کو نہیں مانتا نبی وہ مسلمان نہیں ہے, تو جو مسلمان کو کافر قرار دے گا وہ خود کافر ہوتا ہے. تو اس لیے ہر ایک چیز پوری دنیا کے اندر, پھر بھٹو نے یہ بھی کام کیا. ابھی دیکھیں میں لیبیا میں رہا ہوا ہوں, لیبیا کے اندر مرزئی کو انٹر نہیں ہونے دیا جاتا تھا, لیکن وہ یعنی مرزئی جس کے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ یہ احمدی ہے, اس کو انٹری نہیں دی جاتی تھی. اوکے, لیکن کیا ہے, ضیاء الحق کی حکومت آئی تو اس نے مرزائیوں کو جو ہے وہ ان کے پاسپورٹ بدل دیے گئے تھے, ان کے اوپر نام مسلمان لکھا ہوا تھا, اس لیے وہ آسانی سے جاتے تھے لیبیا میں اور جا کے وہاں جاسوسی کرتے تھے. بلکہ جو لیبیا سازش کیس ہوئی ہے اس میں جو کرتا درتا جتنے بھی تھے وہ سارے مرزائی تھے. تو وہ بعد میں وہ جو وہاں رہ گئے وہ اسرائیل کے لیے جاسوسی کرتے تھے, میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. اور قذافی کے خلاف جو ہے وہ نوٹ بھی انہوں نے بہت سارے کمائے. لیکن بہرحال تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار یہ کوئی آپ لوگ سنتے ہیں اور اس کے بعد آپ کم از کم یہ چیزیں تو کر سکتے ہیں کہ اس سے احساس ہوگا اور یا مقبول جان کو کہ یار اب ہمارے جھوٹ نہیں چلیں گے. اب ہم قادیانیوں کے لوگ جو ہیں کسی آغا وسیم کی باتیں سن کے وہ یہ سوال کر رہے ہیں اور جس کا وہ جواب نہیں دے سکتے. آپ تو یہ لکھنا گوارا نہیں کرتے اس کی فیس بک کے اوپر کہ تم یہ کرو, تم آؤ اور بیان دو کہ تم عمران خان کو ریاست مدینہ بنانے والا کہہ رہے ہو, اس کے اوپر قادیانی ہونے کا الزام ہے, اور اس کا جواب دو. یار آپ اتنا نہیں پوچھتے, آپ اجاز الحق سے نہیں پوچھتے, آپ یہ چودھریوں کی فیملی والوں کے جو ہے اس سے نہیں پوچھتے, اور میں ہر چیز کرتا جاؤں. آئی ڈونٹ نو, میرا پھر بھی جتنا وقت ہوتا ہے جتنا کچھ ہوتا ہے میں اپنی طرف سے کر دیتا ہوں. لیکن پلیز میں ہمبلی آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں, اگر آپ لوگوں میں احساس ہے تو آپ ان ایشوز کے اوپر سوشل میڈیا کی حد تک بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن یو پیپل ڈو نتھنگ. یہ انفارچونیٹ ہے. ایک بہن نے بہت اچھا کیا, اس نے اس کو اجاز الحق کو لکھا کہ تم تو قادیانی ہو اور اس کا جواب دو. دوسرے بھی ایگزامپل بنے. She mentioned my name in the comment, اور اس نے لکھا کہ یہ آغا وسیم نے یہ الزام لگایا اور اس کا جواب دو. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں, لیکن کاش کے دوسرے لوگ بھی ایسے کریں. وہ کیا کہتے ہیں, سمن بکمن, کیا مجھے تو نہیں آتا. بہرحال واٹ از دس کہ ہو جی بہت اچھا جی ہمیں بڑی معلومات ملی. معلومات کو گولی مارو. اگر معلومات ملی ہے تو ہراول دستہ بنو اس تحریک کا. اور کوئی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے دھرنے دینے, سوشل میڈیا کی حد تک کی آپ کام کریں پہلے,
ان لوگوں کو پتہ چلے کہ اب ہمارے جھوٹ نہیں چلنے والے، اور یا مقبول جان کو جو ہے احساس ہو کہ اب میں قادیانیوں کے لیے زیادہ ان کے کام نہیں آ سکتا، پھر وہ کسی اور کو لے آئیں گے، ہارون رشید کو لے آئیں، وہ تو آلریڈی ہے ہی. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. میں تو کسی وقت بہت زیادہ اپسیٹ ہو جاتا ہوں. یعنی منافقت کی حد ہے. یہ آپ کے سامنے جو تصویر ہے یہ کسی مولوی کی ہے، اور یہ مولوی کیا کسی ختم نبوت تنظیم کا افسر ہے یا بڑا اہم بندہ ہے، نام اس کا مجھے یاد نہیں آ رہا. تو یہ جناب کس کے ساتھ جا کے مل رہا ہے؟ بظاہر عوام میں آ کے قادیانیوں کو گالی دیتا ہے، اور چمچہ گیری کس کی کرنے جا رہا ہے؟ ایک کٹر قادیانی چودھری شجاعت کی. ظاہر ہے پیسے کی بات ہے، مولویوں نے اپنا گھر بھی تو چلانا ہے. مجبوری میں تو کہتے ہیں سروائیول کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، سور کا گوشت بھی کھا لو تو گناہ نہیں ہے. تو یہ اسی فتوے کو ادھر لے آتے ہیں کہ بھئی اپنے بچے بیویوں کو کھانا وانا کھلانے کے لیے مرضیوں کے چاپلوسی کر لیں تو کیا فرق ہے. یہ ہے مولویوں کا. اس مولوی کو میں نے بہت پہلے لکھا تھا، تو جس کو وہ تحریک ختم نبوت کا تو چیئرمین ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے، تو قادیانی کے پاس کیسے گیا؟ نبی پاک نے تو فرمایا ہوا ہے کہ کسی زندیق کے پاس، کسی گمراہ کے پاس، کسی بد عقیدہ کے سے ہاتھ بھی نہیں ملانا. تو اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور اس کو ختم نبوت کا، یہ دیکھ لیں یہ فوٹو ختم نبوت کی کسی ویب سائٹ کے اوپر لگی ہوئی ہے، اس کی پوری ڈیٹیل بھی اب مجھے یاد نہیں ہے. میں تو ایک مثال کے طور پر بتا رہا ہوں. ہاں جے اگر اے مولوی حلالی ہوتا ہوں جا کے کہندا اوے تیرے اوپر الزام ہے قادیانی ہونے کا، آ پبلک کے اندر آ کے تو مرزے کو رد کر، اس کو جہنمی بول، اس کو کذاب بول، جو شریعت کا دستور ہے اس کے مطابق. لیکن یہ کیا ہے، حرامی مولوی ہے، جا کے ان کی چمچہ گیریاں کرتے ہیں. اور لوگوں ان سے امید رکھو گے کہ یہ ختم نبوت کا دفاع کریں گے؟ جے تسی اے امید رکھ دے پھر در فٹے منہ تاڑے تھے. کمال ہو گیا. اتنی کھلی کھلی چیزیں بتا رہا ہوں اور پھر بھی یہ لوگ نہیں سمجھتے. تو یہ بلا شبہ یہ مرزئی ہیں. چودھری شجاعت کا جو دادا تھا اس کا نام تھا، جو میں بہت بار پہلے بھی بیان کر چکا ہوا ہوں، چودھری سردار خان. اچھا چودھری بھی تھے، خان بھی. چلو جی مان لی تاڑی گل. تو یہ آپ دیکھ لیں، یہ تصویر ہے اس کی. یہ چودھری ظہور الہی جس کو بہت بری عادتیں تھیں، جو یہاں میں سینسر کی وجہ سے بیان نہیں کر سکتا. میری ایج کے لوگ تو جانتے ہیں. خیر بہرحال آج کے لوگوں کو نہیں پتا، اور وہ ایسے آدمی کو معاذ اللہ شہید بھی کہہ دیتے ہیں. اگر قادیانی وہ نہ بھی ہوتا تو جو خصلتیں اس میں تھیں اللہ معافی دے. تو خیر یہ دیکھیے آپ کے سامنے ہے یہ چیز. یہ ہیں جی جناب، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ چودھری سردار خان کی فوٹو ہے جو چودھری ظہور الہی کا والد تھا اور چودھری شجاعت حسین کا دادا. تو یہ مرزئی بنا تھا. نہ صرف یہ مرزئی کی کہانی یہ ہے کہ اس کے بزرگ اور یہ سارے قبیلے کے لوگ جو ہیں یہ ڈکیت تھے. جو اس زمانے میں جو غریب لوگ
یا کاروان جا رہا ہوتا تھا نا تو جو گجرات سے گزرتا تھا تو اس کو لوٹ لیتے تھے، کئیوں کو قتل بھی انہوں نے کیا۔ تو ان کی ایک کہانی ایک نے بیان کی تھی، جو وہاں وزیر آباد کا رہنے والا ایک رائٹر تھا، ارشد کچھ اس قسم کا نام تھا، اس نے بہت پرانی بات ہے، اس نے اس خاندان کے بارے میں تفصیل سے لکھا تھا کہ یہ کیا کیا کرتے تھے کہ یہ نا، یہ جب 1915 میں جب یہ فرسٹ ورلڈ وار شروع ہوئی ہے تو اس میں یہ لوگوں کو انگریزوں کے لیے بھرتی کیا کرتے تھے کہ جاؤ بھی وہاں جنگ ہے اور تمہیں پیسے ملیں گے، یہ ملے گا وہ ہوگا۔ تو انگریزوں سے یہ پیسے بھی لیتے تھے اور بعد میں جب وہ چلے جاتے تھے تو ان کی عورتوں کے ساتھ یہ خود بھی غلط کام کرتے تھے اور پھر اس کے بعد ان کی عورتوں کو یہ بازار حسن میں فروخت کر دیتے تھے۔ تو ان لوگوں نے انگریزوں کے ساتھ وفاداری کی، قادیانی جماعت کے ساتھ وفاداری کی، اور ان کو کے خاندان کے اندر جو ہے وہ کسی کو پولیس وغیرہ میں، کیونکہ یہ زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھے تو اس لیے پولیس میں جاب مل گئیں، تو کچھ زمینیں بھی مل گئیں، تو جس سے یہ لوگ جو ہے آہستہ آہستہ انہوں نے، جب پاکستان بن گیا تو ظاہر ہے پاکستان ایک قادیانی ریاست تھی، تو ان کو جناب ہر جگہ پر اس کے یہ پورے قبیلے کے لوگوں کو جو قادیانی بن چکے ہوئے تھے، ان لوگوں کے اثر میں، کوئی وہ چیمہ ہے وہ بھی سم ویئر ان سرگودا رہتا تھا، وہ بھی ان کا کوئی رشتہ دار ہے، وہ بھی کٹر مرزائی تھا، تو اور ان کے رشتہ دار تھے، ایک تھا بڑا مشہور قادیانی راجکی یا گولکی سم تھنگ اس قسم کے نام تھے ان کے، تو یہ سارا ایک ہی کلان ہے اور انہوں نے قادیانیت قبول کی، اور پھر قادیانیوں کو جو ہے وہ بڑے بڑے جو نوجوان قادیانی ہوتے تھے وہ غنڈے بنے، اور انہوں نے پھر پولیس وغیرہ کی بھی ان کو ساری سپورٹ ہوتی تھی، اور یہ پاکستان کی ایک امیر ترین فیملی بن گئی۔ تو ان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ ان کو جو کچھ ملا ہے وہ قادیانی ہونے کی وجہ سے ملا ہے، ورنہ نہ یہ کوئی تعلیمی بڑے تعلیم والے تھے، نہ کوئی بہت بڑے فیوڈل تھے، یہ بس ایک جرائم پیشہ لوگ تھے، دین فروخت کرنے کے بعد آج پاکستان کے مالک بن گئے ہوئے ہیں۔ That's all. This is how it happens all the time in پاکستان۔ جتنے بھی دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں جتنے بھی لوگوں کو، بڑے بڑے لوگوں کو، انہوں نے قادیانی بنے، ان کے دن، عمران خان کی خاندان کو دیکھ لیں، قادیانی بنے، دن پھر گئے۔ تو ان کے پاس جو قادیانیوں کے پاس میجک ورڈ سمجھ لیں یا کیا کہہ لیں، میتھڈ جو ہے وہ پیسہ ہے، تو پیسہ جو ہے یہ جناب اس کی بنیاد کے اوپر یہ سروائیو کر رہے ہیں، اور ان کے پیچھے پوری صہیونی طاقتیں ہیں۔ تو یہ چودھری سردار خان کے بے شمار حوالے میں نے پبلک کیے ہیں، جو کیا الفضل سے، تو یہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کھلی چیزیں ہیں، لیکن نہیں کوئی مانتا تو میں اب کیا کروں، میرا فرض تو پورا ہو رہا ہے۔ چودھری سردار خان کا بھائی تھا غالباً عبدالغفور، غالباً وہ بھی کوئی پولیس میں تھا، تو وہ جب مرزا قادیانی کا بیٹا پنجاب وغیرہ کے دورے پہ آتا تھا تو وہ اس کا سارا باڈی گارڈ کے طور پر اس کے فرائض انجام دیا کرتا تھا۔ باڈی گارڈ میں ایک تھا، ون آف ہز باڈی گارڈ ایز ویل۔ تو یہ بہت پختہ قادیانی تھے، اور یہ پھر کیونکہ قادیانی جماعت میں ایک یہ ہے کہ جتنے قادیانیوں کو آپ لوگوں کو آپ جتنے قادیانی بناتے ہیں آپ کا رتبہ ایسے بلند ہو جاتا ہے، اور کیونکہ یہ بدماش ٹائپ لوگ تھے، جرائم پیشہ لوگ تھے، تو یہ ایک تو لالچ کے ذریعے بھی لوگوں کو قادیانی بناتے تھے، اور دوسرا یہ کیا نام ہے، کیا کہتے ہیں اس کو،
یہ پیسے کے زور کے اوپر بھی اور بدماشی دونوں سے یہ کرتے تھے. ہمارے ایک دوست تھے وہ بھی چودھری ہیں اور بڑے مشہور خاندان تھا ان کا بھی. تو وہ بتاتا ہے کہ ان لوگوں نے اس کے بڑے اور ہمارے بڑے ایک ہی قبیلے سے تھے یا ایک ہی برادری سے. تو یہ سردار چودھری سردار خان اور چودھری فضل الہی. اب یہ فضل الہی جو ہے یہ کیا نام ہے، یہ پاکستان کا پریزیڈنٹ تھا ایک وقت کے لیے بنا تھا یہ، لیکن یہ ذرا ہمبل قسم کا آدمی تھا، لیکن تھا یہ بھی مرزئی. تو یہ اس کے بزرگوں کے پاس آئے اور ان کو کہا کہ آپ قادیانیت کی بیعت کر لیں اور آپ کے یہ مقدمات جو ہیں وہ واپس ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے جو ہے ہمیں اسی طرح ہی ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ ایسی چیزیں جو ہیں یہ اب لوگ ان چیزوں کو اب ایسے ہی قادیانیوں کو ختم نبوت کا ہیرو بنا کر پیش کریں گے تو یہ کتنی بڑی گمراہی ہے، کتنا بڑا دھوکہ ہے قوم کے ساتھ. یہ آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زمیمہ الفضل 11 مارچ 1961 السابقون الاولون کی تازہ فہرست. یہ ان لوگوں کی فہرست ہے جو لوگ قادیانی جماعت کو وقت کے اوپر جو ہے وہ فنڈ دے دیتے ہیں، جس میں چودھری سردار خان، میں اہل و عیال اور یہ چودھری گجرات کا ہے، وہ اس کے چندہ دینے کی جو ہے وہ تاریخ لکھی ہوئی ہے یا جو بھی ہے. بہرحال تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ چودھری سردار خان جو ہے یہ چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی کا سکا دادا ہے، سکا دادا، ستیلا نہیں ہے، سکا. اوکے. تو جناب یہ تو اس چودھری سردار خان کے بے شمار ریفرنسز میں نے ان کے حوالے بہت ساری جگہوں کے اوپر الفضل میں ڈھونڈے ہیں، کچھ لگا رہا ہوں، سارے نہیں. تو یہ قادیانی لاہوری جماعت کا دعویٰ کہ یہ ظہور الہی اور اس کے یہ چودھری فیملی قادیانی ہیں، ہرگز کوئی غلط دعویٰ نہیں ہے، پروپیگنڈا نہیں ہے. وہ بولتے نہ بولتے، لاہوری جماعت والے بولتے یا نہ بولتے، پر آغا وسیم نے ان کے براہ راست ریفرنسز الفضل اور تاریخ کیا احمدیت سے دے دیے ہمیں. تو ٹھیک ہے، آئیں یہ اپنے باپ دادا کو پھر بدلیں یا قبول کریں کہ نہیں جی سچ ہے. یہ کیا منافقت ہوئی؟ ہو تم مرزئی، ڈرامے بازی ہر دوسرے تیسرے دن کرتے ہو مولویوں کے ساتھ مل کے کہ جی قادیانیوں کے لیے یہ بھی بند ہے، قادیانیوں کے لیے وہ بھی بند ہے، بچھو آپ قادیانی نے. اب یہ شرم کی بات نہیں ہے تو کیا ہے؟ جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ قادیانیوں کا طریقہ واردات ہوتا ہے، مولوی نہیں سمجھ سکتے، اللہ کی مار ہے مولویوں کو، یہ نہیں سمجھیں گے کیونکہ ان کی نیت صاف نہیں ہے، یہ قادیانیوں سے ملے ہوتے ہیں. تو بہرحال میں تو ہمیشہ کہتا ہوں یار آپ دیکھو، چودھری ظہور الہی نے 1974 کی جو قادیانی تحریک تھی اس کے اندر آ کے تو کیا کیا تھا؟ اس کے اندر کہا تھا کہ نعرے لگائے تھے، اس تحریک میں شامل ہوا کہ مرزئیوں کو غیر مسلم قرار دو، حالانکہ وہ خود قادیانی تھا. اسی طرح وہ کیا نام ہے ایئر مارشل اصغر خان،
ہند سندھ گجیا مرزئی، وہ اس تحریک میں شامل ہو کے کہہ رہا تھا مرزئیوں کو غیر مسلم قرار دو. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے قادیانیوں کا کہ یہ لوگوں کو دھوکے میں رکھتے ہیں، کہ لوگوں کو اصل قادیانیوں کا جو بڑے زبردست قسم کے قادیانی ہیں ان کی قادیانیت چھپی رہے، کیونکہ ان کا مفاد یہی ہے. اگر آج پبلک میں یہ بات سچ، اس سچ کے اوپر مولوی بھی آ جائیں اور مسلمان بھی آ جائیں، یہ جو چودھری پرویز الہی ہے یہ قادیانی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ پھر وہ کھل کے وہ وزیر اعلیٰ نہیں بن سکے گا. رفت تو پیدا ہوگی، اگرچہ مولوی بغیرت ہے لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ طبقہ تو ایسا ہے جس کے اندر غیرت ایمانی ہے، وہ تو اٹھ کے چیلنج کر دیں گے. لیکن اگر ان کی قادیانیت چھپی رہے گی اور اگر آئے دن وہ بیانات دیتے رہیں گے قادیانیوں کے خلاف، کہ کیا خلاف بھی کیا، کہ جی یہ قادیانی جو ہے وہ ان کا مدرسہ نہ بننے دیا دے، یہ نہ کیا، اس قسم کے چھوٹے موٹے کہ لوگوں کو یہی پتہ چلے کہ یہ قادیانی ہے. ارے بھائی تم ان کے خلاف کوئی بیان نہ دو، تم صرف مرزا قادیانی کو پرویز الہی جے تو واقعی اپنے پیو آئے تو پھر آ مرزا قادیانی نو جو ہے قذاب کہے، مان جاواں میں تن تیرے سارے جو ہے نا دعوے پھر میں قبول کر لوں گا. لیکن جو شرعی تقاضا ہے وہ یہ دھوکے بازی سے نہیں کور ہو سکتا. شریعت اپنی جگہ اٹل ہے. آؤ مولویوں تم بھی مولویوں نے کہاں کرنا ہے، وہ تو مرزئیوں کے کانے ہیں. تو یہ بہرحال لوگوں خدا کے لیے اس کو نہیں ہمیں تمہارے یہ بیان نہیں چاہیے، یہ آغا وسیم کچھ کہہ رہا ہے اس کا جواب دو. تو اس کا جواب کیا ہے؟ بس آ کے بول دو، آغا وسیم کو چپ کرواؤ، اس کے سارے بکواس سن سن کے ہمارے کان پک گئے ہیں، آؤ ایک بار ذرا مرزا قادیانی کو جو ہے قذاب بول دو، تو بات کلیئر ہو جائے گی. آ کے بولتے کہ میں پرویز الہی مرزا غلام احمد ولد مرزا مرتضی سکنہ قادیان کو قذاب سمجھتا ہوں، اور اس کو جو نبی مانتے ہیں یا اس کو جو مجدد مانتے ہیں ان کو بھی کافر سمجھتا ہوں. سمپل از دس. تمہیں یہ ڈرامے بازی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو لوگوں کو تو اصل حقیقت پتہ چل جاتی ہے. دیر آید درست آید. آپ کے سامنے یہ ایک اور حوالہ ہے الفضل کا مورخہ 6 جولائی 1945 کا، جس میں یہ مرزا بشیر الدین کے کہنے کے اوپر قادیانی جماعت کے لیے جن لوگوں نے جائیدادیں وقف کر دی تھیں ان کا جو حوالہ ہے، ان کے نام ہے، اور یہ 2492 نمبر پر جو نام لکھا ہوا ہے چودھری سردار خان گجرات کا. اس نے 12 بیگھے زمین یا 12.5 بیگھہ زمین جو ہے وہ قادیانی جماعت کے لیے وقف کر دی. یہ حوالہ ہے. یہ جناب علی بیگھہ زمین پتہ نہیں کتنی ہوتی ہے. بات وہی ہے کہ یہ قادیانی جب کنورٹ ہوئے تھے تو ان کو بہت ساری زمینیں اور بہت ساری نوکریاں ملی تھیں، تو اس میں وہ دکھاوے کے لیے جو ہے یہ زمین بھی انہوں نے قادیانی کو 12.5 بیگھے زمین دے دی. تو یہ اتنے پکے قادیانی ہیں. تو جناب ظاہر ہے 12 بیگھے قادیانی زمین قادیانیوں کو انہوں نے زمین تو دے دی اور اس کے بدلے پورا پنجاب کی زمین ان کے قبضے میں آ گئی. ورنہ نہ یہ قابلیت کے حساب سے یہ اس میرٹ پہ پورے اترتے ہیں کہ یہ پاکستان کی سیاست میں وزیر تو کیا یہ وہ چوکیدار بھی کوئی بن سکتے. نہ یہ تعلیم یافتہ ہیں، نہ یہ سلجھے ہوئے لوگ ہیں. بری عادتیں اس سارے خاندان میں ہیں اور قاتل ہیں، لٹیرے ہیں. سارا پاکستان لوٹ کے کھا کے کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں. تو جب یہ چودھری شجاعت حسین وزیر اعظم بنا تھا
تو یہ اس کو اس لیے وزیر اعظم بنایا گیا تھا. یار یہ جس کی زبان سمجھ نہیں آتی کسی کو تو وہ کیا اتنے 20 کروڑ لوگوں کا پرائم منسٹر بن سکتا ہے جس کو بالکل بات کرنی نہیں آتی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ قادیانیوں نے اس کو ٹاسک دیا تھا کہ تم جب وزیر اعظم بنو تو پاکستان کے پاسپورٹ سے مذہب کا خانہ ختم کر دو، اینڈ دیٹ یہ اس نے آرڈر پاس کیا اور پاکستان کے پاسپورٹ پہ مذہب کا خانہ نکال دیا گیا. یہ جب ہو رہا تھا یہ سارا سلسلہ تو پاسپورٹ آفس کے اندر ایک شخص جس کے اندر ایمان کی حرارت باقی تھی، اس نے وہ سارے ڈاکومنٹیشن جو ہے، جو یہ کیا بولتے ہیں اس کو، نوٹیفیکیشن آف پرائم منسٹر کا، وہ اس نے وہاں سے غائب کر کے تو وہ مختلف حلقوں میں پھیلا دیا، جن میں مولویوں کو بھی دے دیا اور کچھ یہ اب کچھ سیاسی لوگوں کو بھی کے پاس بھی یہ چیز آئی تو یہ مجبور ہو گئے. مولوی بھی باہر نکلنے پہ انہوں نے پھر پروٹیسٹ بھی کیا کہ یہ مذہب کا خانہ کیوں نکال دیا گیا ہے، تو پولیٹیکل ایشو بھی بن گیا. تو پھر انہوں نے جلدی سے اپنی وہ نوٹیفیکیشن واپس لے لی. اگر وہ بندہ نہ اس کو لیک کرتا تو یقیناً پاکستان کے پاسپورٹ سے مذہب کا خانہ نکل جانا تھا اور یہ مولویوں نے بھی خاموش رہنا تھا. تو بات کیا ہے کہ یہ اللہ کے ہی کام ہے، بندہ کچھ نہیں کر سکتا. اس مقصد کے لیے اس چودھری شجاعت کو پرائم منسٹر انہوں نے بنایا تھا، حالانکہ ساری قوم جانتی ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ کسی ملک تو کیا کسی گلی کے محلے کا بی ڈی ممبر، وہ کیا ہوتا ہے بلدیاتی ممبر بھی بن سکے. لیکن کیونکہ ملک ہی قادیانیوں کے ہاتھ میں ہے تو وہ مختلف حربے استعمال کرتے رہتے ہیں اور یہ حربہ بھی ان کا ناکام ہوا. تو یہ میں نے آپ کے سامنے یہ حوالہ رکھ دیا ہے. اب اس کے اوپر جو ہے آئیں بات کریں کہ وہ تیرا دادا جو ہے وہ تو اتنا پکا مرزئی تھا اور تو آ کے یہ ڈرامے بازیاں چودھری پرویز الہی بند کر. اگر تو مرزئی نہیں ہے تو مرزا قادیانی کو رد کر. لیکن ظاہر ہے کون پوچھے گا. تو اس لیے پاکستان جو ہے مسلسل قادیانی قبضے میں جاتی ہوئی ایک ریاست ہے. میں نہیں سمجھتا کہ قادیانیوں کو پاکستان میں کوئی چیلنج کر سکے. ہاں سوشل میڈیا ہے، اس کے ذریعے ہم بات تو کر دیتے ہیں لیکن اثر تو ہوتا کوئی نہیں. آج 6 سال ہو گئے ہیں، للہ سارے ثبوت دیے ہیں لیکن کوئی نہیں بولتا تو میں کیا کروں. خیر میں نے تو اپنا مشن ہے وہ میں پورا کروں گا، کوئی میرا ساتھ دے نہ دے. بات تو حق کی ہے، سچ کی ہے. ہاں میری خواہش ہے کہ لوگ جو ہیں متحرک ہوں، کیونکہ جتنی جلدی قادیانیوں کو پاکستان کے اندر ان کا ہولڈ ختم کیا جائے گا اتنی ہی اچھا ہے اسلام کی حفاظت کے لیے، ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، اس وطن کی حفاظت کے لیے. دیر کرو گے تو بہت دیر ہو جائے گی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آفاق پر پنجاب کے سابق افسر اطلاعات کا اثر و رسوخ تھا. یہ آفاق جو ہے یہ ایک قادیانی ادارہ تھا اور اس نے آفاق اخبار بھی نکالا تھا، رسالہ بھی تھا ایک، اور چند ایک پروڈکٹس بھی انہوں نے نکالی ہوئی تھی آفاق انٹرپرائزز یا کمپنی کے نام سے. تو اس میں جیسے کہ دوسرے انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں قادیانیوں کے، جس میں اعلیٰ افسر سے لے کے چوکیدار تک بھی قادیانی ہوتا ہے، اور یہ اس کے جو حصے دار تھے آفاق کے، اس میں چودھری شجاعت کا قادیانی دادا چودھری سردار خان اور اس کا بیٹا چودھری ظہور الہی
یہ جو تھا نا یہ اس کے وہ حصے دار تھے اور یہ ایک قادیانی ادارہ تھا، تو ظاہر ہے کہ یہ بھی مزید ایک اور ان کو 1954 میں جو عدالت شروع ہوئی تھی، انکوائری جو 1953 میں جو پاکستان کے اندر اینٹی قادیانی موومنٹ چلی تھی، جس میں 10,000 مسلمانوں کو قادیانیوں نے شہید کیا تھا، اور آج کے مولوی انہی شہداء کے نام پہ ملینز آف روپیز کو مار رہے ہیں، اور میں کتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں تاڑی پانو کچھ تو شرم کرو مولویوں، بغیر تو ہوئے ان شہیدوں کی یادگار ہی بنا لو۔ ہے کوئی دعوت اسلامی والا جو اس پہ غور کرے؟ ہے کوئی دوسرا جو اس کے اوپر غور کرے؟ نہ۔ ابھی ایک مرزائی کم آ جائے گا نا ان کے دفتر میں یا ان کی کیا مدرسے میں، تو اس کے راستے میں ریڈ کارپیٹ بچھایا جائے گا، اس کے پھول نچھاور کیے جائیں گے، اور دعوے ان کے سنو اللہ اللہ کہ ہم نبی کے لیے جو ہے نا جان قربان کر دیں گے۔ چلو خیر، تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اب یہ جو ہے یہ قادیانیوں کی طرف سے پیش ہوئے تھے عدالت میں، اور یہ عدالت بھی جو تھی یہ بھی ایک ڈرامہ بازی تھی کہ اس کے دونوں ہی جج دونوں کٹر مرزئی تھے، جس کا میں حوالہ بھی دے چکا ہوا ہوں۔ وہ مرزئی خود کہہ رہے ہیں کہ وہ جناب قادیان میں حاضر ہوتے تھے پارٹیشن سے پہلے، اور ہمارے قادیانیوں کے لیے یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے۔ عدالت میں مرزا بشیر کو انہوں نے کہہ دیا کہ جج آ جائیں تو پھر بعد میں تم آنا، کیونکہ اگر جج سے پہلے تم عدالت میں آگے تو تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور ایسوں کی عدالت، ایسے ججز کی جو کیا کہتے ہیں انکوائری کمیٹی آج بھی پاکستان کے اندر وہ آفیشل مانی جاتی ہے، اس میں قادیانیوں کا دفاع ہے۔ جو قادیانی ججز اس کے ہوئیں گے انچارج، تو وہ کیسے مسلمانوں کی حمایت میں ہوگی، یا وہ کیسے غیر جانبدارانہ ہوگی؟ نو وے۔ لیکن ہمارے یہاں کوئی سنتا ہے نہیں، صرف میں ہی بولتا ہوں، اور ان مسائل کے اوپر چیلنج کیا جائے نا عدالت میں جائے جی ہم اس کارروائی کو نہیں مانتے کیونکہ یہ دونوں مرزئی تھے۔ میرا حوالہ دیں خدا کی قسم، جو کہ ایک بڑا سے بڑا دنیا کا عدالت والا جو ہے نا وہ اس کو رد ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ اتنے معتبر قادیانیوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ تھے، تو پھر خیر، تو یہ بھی آپ مزید آپ دیکھ لیں کہ چودھری پرویز الہی جو ڈرامے بازی کرتا ہے ہر روز مرزئیوں کے لیے، اور یہ خاندان مرزئیوں کا خدمت گار ہے، مرزئیوں کا خود بھی مرزئی ہے، اور مرزئی مفاد کے لیے انہوں نے ہر کام کیا ہوا ہے۔ اس کا مزید ایک حوالہ یہ جو ہے 7 جنوری 1954 کا ہے، اور کیونکہ اس زمانے میں یہ الفضل کے اوپر وقتی طور پہ پابندی لگائی تھی، تو انہوں نے الفضل کا نام بدل کر المسلح کر کے رکھ دیا تھا روزنامہ کے نام سے، تو یہ مطلب تھا الفضل ہی بیسیکلی، تو یہ اس کا ریفرنس ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ یہ آپ کے سامنے مزید ایک الفضل کا تراشا ہے، یہ 5743 نمبر پر منظور الہی جو لکھا ہوا ہے، یہ اصل میں وہ منظور الہی ہے جس کا بیٹا آج کل پنجاب کا چیف منسٹر بنا ہوا ہے، جو آئے دن قادیانیوں کے خلاف ڈرامے بازی کے چکر میں بیان دیتا رہتا ہے۔ لیکن جب ہم اس کو کہتے ہیں کہ تو قادیانیوں کے خلاف بیان نہ دے، تو صرف اور صرف پبلک میں آ کر اتنا کہہ دے کہ مرزا قادیانی جو تھا، مرزا غلام احمد قادیانی ولد مرزا مرتضیٰ سکنہ قادیان، وہ ایک کذاب تھا، مر کے جہنم میں چلا گیا، اور جو اس کو نبی یا مجدد مانتے ہیں وہ کافر ہیں، تو تیرے سارے گناہ معاف،
تو یہاں آ نا، تو یہ جو ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے یہ بیکار ہیں کہ بھئی وہ کیا بولتے ہیں نکاح کے لیے یہ کر دو اور وہ کر دو، تو یہ تو ڈرامے بازیاں ہیں. جو شریعت کا اصول ہے قادیانیت کے رد کا، اس کو اپناؤ پھر مانے. تو یہ بہرحال اس کی کہانی یہ ہے کہ یہ خاندان جب مرزئی بنا تھا تو انہوں نے مرزیت کی بڑی خدمت کی، ابھی بھی کر رہے ہیں. تو یہ 1953 کی جو موومنٹ چلی تھی اس میں اور 1974 میں انہوں نے باقاعدہ طور پر گجرات کے قادیانیوں کو لاہور میں اور مختلف علاقوں میں بھیجا تھا جو ایکسپرٹ تھے لڑنے مرنے کے لیے، جو مطلب تربیت یافتہ تھے. تو ان کے وہ ملازمین تھے، انہوں نے کئی مسلمانوں کو شہید کیا تھا. منظور الہی کا دادا لاہور کے اندر پریزنٹ رہا تھا اپنے 150 دیہاتی دہشت گردوں کے ساتھ لاہور کے اندر. تو یہ ان کے ہاتھوں میں مسلمانوں کا خون ہے. تو آج یہ اسی پنجاب کے شہنشاہ بن گئے ہوئے ہیں، جس پنجاب کے اندر انہوں نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کا خون بہایا. خیر، میری سچی باتیں کسی کے اوپر اثر تو ہوتی نہیں ہیں، لیکن میں بتاتا جاؤں تو اچھا ہے. تو دیکھیے یہ منظور الہی جو تھا نا، اس کو لدھیانہ وولن مل میں جو ہے نا یہ بنا کر دی تھی، قادیانی سرمایہ کے اوپر تھی. وہ ساری زمین بھی قادیانیوں کی تھی، اس میں ملازمین بھی قادیان کے تھے. یہ پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے. تو منظور الہی جو ہے اس کا مالک ظاہر کیا گیا تھا، لیکن اس میں سلیپنگ پارٹنر مرزا شریف الدین وغیرہ تھے، جو مرزا قادیانی کا چھوٹا بیٹا تھا. پھر انہوں نے امرتسر میں بھی کچھ لومز وغیرہ بنا کر دیں قادیانیوں نے، جن کے بظاہر پیپر کے اوپر مالکین چودھری برادران یا چودھری فیملی تھی، لیکن اندر خانی یہ قادیانیوں کا سارا سلسلہ تھا. تو یہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اتنے کٹر جدی پشتی فیملی قادیانی ہیں، اور یہاں آج کوئی بھی ان کو چیلنج نہیں کرتا کہ تم تو قادیانی ہو. اور بلا شبہ لوگ جانتے بھی ہیں کہ یہ قادیانی ہے، لیکن کیونکہ یہ جو ہے وہ فوج اور پولیس وغیرہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے، تو اس لیے حق زبان پر نہیں لاتے. اس کی جو چودھری منظور الہی کی کوئی فیکٹری تھی، گجرات سلک مل، پاکستان ٹیکسٹائل مل، اسی طرح سے ماڈرن فلور مل وغیرہ، ان کے دفاتر جو ہے لاہور میں میں نے دیکھے بھی ہوئے ہیں. یہ سارا منظور الہی وغیرہ حضور الہی وہ وہاں پر آ کے تو ان کو کنٹرول کیا کرتے تھے. تو بات کیا ہے، سارے ثبوت سامنے ہیں، لیکن کوئی اس کے اوپر ایکشن نہیں کرتا. تو بس ٹھیک ہے، اب کیا کیا جا سکتا ہے. یہ سامنے ہے چودھری ظہور الہی قادیانی کا جو قادیانی والد تھا، سردار چودھری سردار خان. اب یہ نہیں معلوم کہ اگوں چودھری سی کہ پچھوں چودھری سی، یا اگوں خان سی یا پچھوں خان سی. تو یہ بہرحال یہ پلید خاندان یہ جب 1938 میں گجرات میں نسو والی کوئی ضرور ان کی رشتہ دار ہوگی جو نس گئی سی. خیر، نسو پنجابی میں کہتے ہیں بھاگنے والی کو، نسو والی کوئی ضرور اس کی رشتہ دار ہوگی. تبھی تو یہ پیدا ہوا اور مسلمان سے قادیانی ہوئے. یہ خیر، یہ چودھری ظہور الہی
قادیانی کا والد چودھری سردار خان قادیانی 1938 میں گجرات نسووالی میں قادیانی جماعت کا پریزیڈنٹ منتخب ہوا تھا۔ 6 جولائی 1938 کے الفضل میں اس کے صدر منتخب ہونے کی خبر دی گئی تھی۔ بول بول پرویز الہی، ہن تو اپنا دادا بھی بدلے گا؟ اوے جے تو مسلمان ہے تے تو ایک واری کہہ چھڑ کہ مرزا غلام احمد قادیانی ولد مرزا مرتضی سکنہ قادیان ایک قذاب سی، مر کے جہنم میں چلا گیا تے جڑے انہوں مجدد یا نبی ماندے نے وہ بھی کافر نے، تے میں تد مننا مولویاں نال تے تیرے ان جی سیٹنگ ہے، سارے قادیانی دی سیٹنگ ہے۔ خیر بہرحال یہ سچائیاں ہیں، یہ حقیقتیں ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیا کون سی دلیل درکار ہے، آپ لوگوں کو سارے حوالے کھول کے تو سامنے رکھ دیے ہیں، اور ان کا دادا پر دادا تک میں لے آیا ہوں سامنے، جو مرزئی ہے، اور جو کہتے ہیں نا سموکنگ گن ان کے مرزئی ہونے کی وہ آغا وسیم دکھا رہا ہے۔ اور مولویوں اوے مولویوں کچھ تو خیال کرو، کچھ تو خیال کرو، لیکن نہیں ہونا۔ تو چلو بھائی عوام، آپ اگر واقعی قادیانیوں کو کافر اور زندیق کافر مانتے ہیں تو ان ایشوز کے اوپر بات کریں جو آغا وسیم کر رہا ہے۔ یار ساری چیزیں آپ کے سامنے، آپ پھر بھی جو ہے بزدل بنے ہوئے ہو۔ چلو کچھ تو بولو، کچھ تو کرو۔ اب ہر ایک چیز آپ لوگوں کے سامنے ہے، اور آپ لوگ بالکل اور بالکل اس کو جو ہے نظر انداز کر رہے ہیں۔ ایک جمود طاری ہے، کوئی قادیانیوں کے خلاف نہیں بول رہا۔ پاکستان کے مالک قادیانی، ہر چیز ان کی مرضی سے پاکستان میں بن رہی ہے، بنائی جا رہی ہے، اور کوئی اس کے اوپر بولنے والا نہیں۔ یہ تو بہت بد نصیبی ہے کہ اس طرح کے بدذات لوگ سارے کے سارے قادیانی، کیا وہ پنجاب کا چیف منسٹر ہے، بلوچستان کا چیف منسٹر ہے، سندھ کا ہے، یا خیبر پختونخوا کا ہے، یہ چاروں صوبوں کے اوپر ان کی حکومت ہے، وفاق کے اوپر ان کی حکومت ہے، مارشاء اللہ ہو تب بھی یہی بادشاہ ہیں، نام نہاد جمہوری حکومت ہو تب بھی یہی بادشاہ ہیں، یعنی قادیانی ربوہ مافیا والے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کتنی دیر یہ سلسلہ پاکستان میں جاری رہے گا۔ میں جو سچ جانتا ہوں وہ میں بیان کرتا ہوں، لیکن افسوس ہے کہ مولوی جو ہے نا اس کے اوپر خیال نہیں کر رہے۔ ان کو جو ہے وہ باتیں جو کلیئر ہو گئی ہیں، ہاں اگر کوئی مولوی ہے وہ آ کے یہ کہے کہ آغا وسیم جھوٹ بولتا ہے، یہ جو ثبوت دیتا ہے یہ سارے جعلی ہیں، یہ چودھری ظہور الہی جو ہے یا اس کا خاندان، یہ سب کے سب کٹر مسلمان ہیں اور اینٹی قادیانی ہیں، یہ ہمارے پاس اس کے ثبوت ہیں۔ یہ دیکھو پرویز الہی جو ہے وہ سامنے آ کے عوام کے سامنے مرزا قادیانی کو قذاب کہہ رہا ہے، تم اس کو یہ کہتے ہو وہ کہتے ہو، پھر تو میں مان جاؤں۔ لیکن جب ساری چیزیں سامنے ہیں اور یہ نہیں بولتے، اور پھر انہوں نے دکانداری لگائی ہوئی ہے، ختم نبوت تنظیم بنا لیں یا تحریک لبیک بنا لیں، اگر یہ ایشوز کے اوپر نہیں بولیں گے تو ظاہر ہے دکانداری ہے، دکانداری میں جو بھی ان کا ساتھ دے گا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا بلکہ ان کے دشمنوں میں ہے، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں گونگے شیطان ہیں۔ گونگے شیطان کو فنڈ دینا، گونگے شیطان کی حمایت کرنا، گونگے شیطانوں کے ساتھ ان کی دعوتوں میں جانا، ان کے تبلیغی جلسوں میں جانا،
ان کی مدنی ہوں یا کوئی بھی ہوں، ان کی محفلوں میں جانا یہ بیکار ہے، ویسٹ آف ٹائم ہے۔ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی خوش نودی سے مرحوم رہیں گے جب تک کہ جو دھرتی پاکستان اسلام کے نام پر، نبی کے نام پر، صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بنی تھی، آپ نے 1947 سے لے کر 2022 تک حاکمیت جو ہے وہ قبول کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی، اور آپ پر جہنم واجب ہے، بالکل واجب ہے۔ شرابی، کبابی، زانی بخشے جائیں گے پر بہنچو آپ نہیں بخشے جاؤ گے، آپ نہیں بخشے جاؤ گے، غدار ہو تم۔ بہنچو دو، ایک تو بات کرو سچ کی، کیا جلالی ہے، کیا وہ دوسرے ہیں ادھر ادھر سب خبیث لوگ جو ہیں وہ یہ قادیانیوں کے ساتھ ملے ہوئے، کیا طارق جمیل، کیا وہ کیا نام ہے اس کا، ہاں گجرالے کا وہ کنجر قادیانی، کیا نام ہے اس میں، اس حرامزادے کو جو ہے وہ مبشر، نہ ہی اس بینچوت کا قادیانی ہو جاتا قدید آدمی کا۔ آئے تو صحیح میرے سامنے، میں تیری پہنوں، میں تین او تھے چھٹ کے آواں یاد کریں گا، حرامزادے کتی کے بچے، اگر تو حلالی ہے تو آ میرے سامنے، کتے حرامزادے، وہ تیرے وہ جگہ نے وہ۔ تو بہرحال یہ ایک بد نصیبی ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے لوگوں کو جو ہے وہ علماء مانا جاتا ہے، ان کی تعظیم کی جاتی ہے، ان کو فنڈنگ دی جاتی ہے، سب چور ہیں، بہنچود قادیانیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اب یہ واضح طور پہ مجھے پتہ ہے، میں نے یہ سارے ثبوت جو رکھے ہیں اور بھی ہیں، لیکن کیا کریں، یہ نہیں مانیں گے، نہ عوام میرا ساتھ دے گی نہ ہی یہ کوئی۔ لیکن بہرحال میرا مسئلہ ہے، اور میں سب سے پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ برائے مہربانی مجھے اپنا لنک بھیجا کریں۔ میں آپ کو صرف یہی کہتا ہوں، اوریا نے اگر عمران کو مسلمان کہتا ہے تو آپ اس سے سوال کریں، آپ کیسے مسلمان ہیں یار؟ اس سے سوال نہیں آپ کر سکتے کہ تمہارے اوپر تو قادیانی ہونے کا الزام ہے، تم آؤ کیوں نہیں یہ ڈکلیئر کرتے؟ آؤ تم نے عمران خان کو مسلمان کہا ہے، آؤ تم نے ضیاء الحق کو مسلمان کہا ہے، آؤ پہلے ان کو غیر قادیانی ثابت کرو، پھر ہم تمہاری بات مانیں گے۔ ایک بندہ ہے تمہیں پکار کے کہہ رہا ہے میرے سامنے ان لوگوں کو تو مسلمان ثابت کر، وہ لگاتار ان حرام وہ ہے، یا ہارون رشید گنجا ہے، یا وہ کیا شعیب ہے، ایک عمران ریاض ہے، یہ سارے بغیرت بینچوت جو ہیں، یہ مطلب مرزیوں کو مسلمان جیسے دیکھو، اس نے لنگڑے نے، حرامزادے نے، اس کتی کے بچے نے کیا کیا تھا؟ ایک بھی مسلمان کو عاشق رسول نہیں کہا، عاشق رسول ساری دنیا کے قادیانیوں کو کہہ دیا، جمالی کو کہہ دیا، اوریا کو کہہ دیا، حمید گل کو کہہ دیا، اس کو کیا نام ہے عافیہ صدیقی، یہ سارے یہ اور اس کو کہہ رہے ہیں جی یہ اللہ کا ولی۔ ارے اللہ کا ولی تو بے ہوش بھی ہو تو کسی قادیانی کو، مرتا بھی ہو تو کسی قادیانی کو عاشق رسول نہیں کہے گا۔ خیر یہ ساری باتیں ہیں اب لوگوں کے سامنے رکھی ہوئی ہیں، کوشش کریں کہ جو لوگ غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں، جو لوگ بجائے مجھ سے رابطہ کرنے ان سے کہیں، جاؤ ایجاد الحق کو کہو کہ اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دے، اپنے والد کا دفاع کرے مقدمہ قادیانی لاہوری جماعت کے اوپر، آئے آغا وسیم کے ساتھ ڈیبیٹ کرے، یہی وہ جو ہیں اوریا مقبول جان وغیرہ ان کو بھی کہیں۔ آپ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہو، یہ تو انصاف نہیں ہے، اٹھو کچھ کرو۔